3 عورتیں ایسی ہیں کہ جن کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے، وہ کوئی بھی ذکر و اذکار کریں، کوئی بھی عبادت کریں، ان کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی بارگاہ کے اندر ایک عورت آئی اور آنے کے بعد مرد کرنے لگی، حضور وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جن کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے؟ انسان محنت کرے، عبادتیں کرے، ذکر و اذکار کرے، اس کے بعد میں اگر اس کی عبادت قبول نہیں ہو تو پھر اس کی دنیا و آخرت دونوں ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ 3 عورتیں ہیں کہ جن کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ پہلی عورت تو وہ ہے کہ جو پاکی اور ناپاکی کے اندر تمیز نہ کرے، خیال نہ کرے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے کر کے گئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے کر کے گئے، آپ نے تمام جہانوں کی سیر کی، سب جگہ پر گئے۔ جانے کے بعد میں جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، تو جب دوزخ کے اندر دیکھا تو اس میں ایک عورت پر عذاب ہو رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، حالانکہ حضور جانتے سب کچھ تھے لیکن امت کے درس کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، اس عورت کو کس وجہ سے سزا ہو رہی ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ عورت پاکی اور ناپاکی کے اندر تمیز نہیں کرتی، اور اس کو سزا کیا تھی کہ اس کے جو ہے وہ گھٹنے اس کے سینے سے باندھ دیے گئے تھے، اس کے پیر اس کے بالوں سے باندھنے کے بعد میں اس کو سزا مل رہی تھی کہ یہ دنیا کے اندر پاکی اور ناپاکی کے اندر تمیز نہیں کرتی تھی، اس پر غسل فرض ہو گیا لیکن نہاتی نہیں تھی، اگر اس کو نہانے کی حاجت ہے، ٹھیک ہے، ماہواری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بھی، تو یہ نہانے میں دیر کیا کرتی تھی، پاکی ناپاکی کے اندر جو ہے وہ خیال نہیں کرتی تھی، دیری کرتی تھی، اس وجہ سے اس کو جو ہے یہ سزا مل رہی ہے۔ اور دوسری وہ جو باریک دوپٹہ پہننے کے بعد میں بازاروں کے اندر یہ باہر نکلا کرتی تھی اور باریک دوپٹہ پہننے کے بعد میں نماز پڑھ لیا کرتی تھی۔ اب یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ جو دوپٹہ اوڑھتی تھی لیکن باریک اوڑھنے کے بعد میں باہر کو نکلتی تھی اور اسی سے نماز پڑھتی تھی۔ اب وہ عورتیں اپنا انجام سوچیں کہ جو سرے سے دوپٹہ اوڑھتی ہی نہیں ہے، جن کے سروں کے اندر دوپٹہ آتا ہی نہیں ہے، کہ بالکل فیشن کے نام پر انہوں نے سب کچھ بے حیائی کو اتنا عام کر دیا ہے کہ دوپٹے کو بالکل سرے سے بالکل ختم کر دیا۔ باہر کو نکلنی ہے بنا دوپٹے کے نکلنی ہے، نماز کا کوئی تصور نہیں، باہر جو ہے وہ نکلنی ہے تو کسی پردے کے ساتھ میں نہیں نکلتی ہیں۔ تو جب کوئی اگر عورت دوپٹے کے ساتھ میں باریک نکلتی ہے، اس کا یہ حال ہے کہ اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو جو سر پر دوپٹہ ہی نہ اوڑھیں اور بے حیاؤں کی طرح باہر نکل جائیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ دوسری عورت ہے۔ اور تیسری عورت جو بدکار ہو اور زناکار ہو، ایسی عورت کی آپ جو ہے وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ عورتیں جو بے حیا ہوتی ہیں اور بد اخلاق ہوتی ہیں، ہر کسی پر چڑھ جاتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بدتمیزیاں کرتی ہیں، جن کے اخلاق کا کہیں سے کہیں تک پتہ نہیں ہوتا، شوہر پر روب دبدبہ دکھانے کے لیے بالکل وہ سب کچھ کرتی ہیں کہ جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو ان کا جائزہ لیں اور جائزہ لینے کے بعد میں اس سے اندازہ لگائیں کہیں ان چیزوں کے اندر ہم تو نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو ان چیزوں سے توبہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ رب العزت آپ کی عبادت قابل قبول فرمائے، تمام اوراد و وظائف کو آپ کے قبول فرمائے۔